الحمد لله الذي هدانا للإسلام وآتانا من أمرنا رشدا والذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبر تكبيرا تكبيرا الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا۔ سب تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں، جس رب العالمین نے ہمیں زندگی بخشی اور اس کائنات کا پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد آج ہم باب الحسان یعنی تربیت و پرورش کے بیان کے متعلق بات کریں گے۔ پہلی روایت عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان بنی کان بطنی لہو وعاء وصدی لہو سکاء وحجری لہو ہواء وان اباہ طلقنی واراد ان ینزعہ منی فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احق بہ ما تنکہی، رواہ احمد و ابو داود و صححہ الحاکم۔ سب سے پہلے جو یہ متن میں نے پڑھا ہے اس کی لغوی توضیح سماعت فرمائیں۔ الحسانہ کا معنی ہوتا ہے گود میں لینا اور پرورش کرنا، الحسانہ تو اصطلاحاً اس سے مراد کم سن بچے کی تربیت و پرورش اور حفاظت کرنا حتیٰ کہ وہ بالغ و سمجھدار ہو جائے۔ دوسرا لفظ بیان ہوا ہے وعاء، برتن کو کہتے ہیں، مراد ہے اس نے بچے کو دوران حمل پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ تیسرا لفظ بیان ہوا ہے صدی، میرے پستان، سکاء مشکیزہ، چونکہ چھاتی میں بچے کے لیے دودھ محفوظ رہتا تھا اس لیے اسے مشکیزہ سے تشبیہ دی گئی۔ ہجر گود کو کہتے ہیں، ہواء سے مراد ہر وہ چیز ہے جو دوسری چیز کو اپنے ساتھ ملا لے یا گود میں لے لے۔ تو حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ان عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان امرأة قالت یا رسول اللہ، ایک عورت نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ان ابنی، یہ جو میرا بیٹا ہے، کان لہو وعاء، ان ابنی کان بطنی لہو وعاء، میرا پیٹ اس کے لیے برتن تھا، وصدی لہو سکاء، میری چھاتی یعنی پستان اس کے لیے مشکیزہ تھی، اللہ اکبر، وحجری لہو ہواء، اور میری آغوش اس کے لیے جائے قرار تھی، اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی نا محترم؟ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، اس کے والد نے مجھے طلاق دے دی ہے، وَأَرَادَ أَن يَنزِعَهُ مِنِّي، اور اب وہ مجھ سے اس بچے کو بھی چھین لینا چاہتا ہے۔ فَقَالَ لَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو دوسرا نکاح نہیں کر لیتی، انت احق بہ، جب تک تو دوسرا نکاح نہیں کر لیتی، ہم تنکہی، اس وقت تک تو ہی اس کے زیادہ حقدار ہے۔ اسے احمد اور ابو داود نے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح کہا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عورت کو طلاق ہو جائے اور اس کے پاس بچہ ہو تو بچے کی تربیت کی سب سے زیادہ مستحق وہی ہے، کیونکہ اس کے مذکورہ بالا تینوں اوصاف ایسے ہیں جو صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں، اس لیے وہ بچے کے استحقاق میں باپ سے بڑھ کر ہے
البتہ اگر وہ دوسرا نکاح کر لے تو پھر یہ استحقاق اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بچے کی تربیت کے لیے باپ سے زیادہ حقدار ماں ہے، کیونکہ وہ زیادہ رحم دل ہے، اس کی تربیت کو زیادہ سمجھنے والی، زیادہ صبر کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن منذر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ شافعیہ، حنفیہ اور مالکیہ اسی کے قائل ہیں۔ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ مجرد عقد نکاح سے ہی ماں کا حق ساقط ہو جائے گا یا دوسرے شوہر کے ہم بستری کے بعد ساقط ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی نے کہا کہ مجرد عقد نکاح سے ہی حق ساقط ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی نے کہا ہے کہ مجرد عقد نکاح سے ہی یہ حق ساقط ہو جائے گا، جبکہ امام مالک نے کہا ہے کہ ہم بستر کے ساتھ ساقط ہوگا۔ امام ابن قیم نے پہلے قول کی طرف میلان ظاہر کیا ہے اور اسے جمہور کا قول قرار دیا ہے، اور امام قرطبی نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ حدیث نمبر 2، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان امرأة جاءت قالت یا رسول اللہ ان زوجی یرید ان یذهب بابنی وقد نفعنی وسقانی من بئر ابی انبت فجاء زوجها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا غلام ھذا ابوک وھذہ امک فخذ بید ایہما شئت فاخذ بید امہ فانطلقت به رواہ احمد والاربعۃ وصححہ الترمذی۔ اللہ اکبر۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور ترمذی نے اسے صحیح کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان امرأة جاءت قالت یا رسول اللہ، ایک عورت آئی، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ان زوجی یرید ان یذهب بابنی، میرا شوہر میرا بچہ لے جانا چاہتا ہے، اور وقد نفعنی، یہ بچہ مجھے فائدہ پہنچانے لگا ہے، ٹھیک ہے، وقد نفعنی وسقانی من بئر ابی انبت، اور مجھے ابو انبا کے کنویں سے پانی لا کر پلاتا ہے۔ فجاء زوجها، اتنے میں اس کا شوہر بھی آ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے لڑکے، ھذا ابوک، یہ تیرا باپ ہے، وھذہ امک، اور یہ تیری ماں ہے، فخذ بید ایہما شئت، تو ان میں سے جس کا چاہے ہاتھ پکڑ لے، فاخذ بید امہ، تو اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا، فانطلقت بہ، اور اسے لے کر چلی گئی۔ حدیث نمبر 3، وعن رافع ابن سنان رضی اللہ عنہ انہ اسلم وابتی امرأته ان تسلم فاقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الام ناحیۃ والابا ناحیۃ واقعد الصبی بینہما فمال الى امہ فقال اللہم اہدہ فمال الى ابیہ فاخذہ، اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ الحاکم۔ حضرت رافع بن سنان سے روایت ہے کہ انہ اسلم، وہ مسلمان ہو گئے، وابتی امرأتہ ان تسلم، اور ان کی بیوی نے قبول اسلام سے انکار کر دیا، وابتی امرأتہ ان تسلم، تو اور ان کی بیوی نے قبول اسلام سے انکار کر دیا۔ فاقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الام ناحیۃ والابا ناحیۃ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کو ایک جانب اور باپ کو دوسری جانب بٹھا لیا۔ وعقد الصبی بینہما، اور بچے کو دونوں کے درمیان بٹھایا۔
ٹھیک ہے، فمال الی امہ، تو بچہ ماں کی طرف مائل ہوا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اہدہ، اے اللہ اسے ہدایت دے، فمال الی ابیہ، تو بچہ باپ کی طرف مائل ہو گیا، فاخذہ، اور اس نے اسے پکڑ لیا۔ اخرجہ ابو داؤد والنسائی وصححہ الحاکم، اسے ابو داؤد نسائی نے روایت کیا اور حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ ان ہر دو روایات سے معلوم ہوتا ہے بھائیوں کہ ماں بچے کی تربیت کی زیادہ مستحق اس وقت تک ہے جب تک بچہ سن شعور کو نہ پہنچے، اور جب بچہ سن شعور کو پہنچ جائے اور اسے تربیت و پرورش کی یکسر ضرورت نہ رکھے تو اسے ماں اور باپ کے درمیان اختیار دیا جائے گا، خواہ ان میں سے کوئی ایک ابھی کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بھائیوں، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری نے کہا ہے کہ سن تمیز کو پہنچنے کے بعد بچے کو اختیار واجب ہے۔ امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں۔ انہوں نے اختیار کی عمر 7 یا 8 سال مقرر کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ بچے کو اختیار نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ تب تک ماں کے پاس ہی رہے گا جب تک اس کا حق ساقط نہیں ہو جاتا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ بچے کو اختیار نہیں دیا جائے گا، اور لڑکیوں کا نکاح ہونے تک ماں ان کی زیادہ مستحق، جبکہ لڑکوں کے جوان ہونے تک باپ ان کا زیادہ مستحق ہے۔ میرے بھائیوں، اب ان میں راجح موقف جو ہے وہ امام شافعی وغیرہ کا ہی ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ اگر بچے پر ماں اور باپ میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا دشوار ہو جائے پھر دونوں کے درمیان قرعہ ڈال دیا جائے گا، جیسا کہ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں اس بچے میں قرعہ ڈال لو۔ صحیح ابو داؤد میں حدیث 1992، کتاب الطلاق، باب من احق بالولد، ابو داؤد میں 2277، نسائی کی 6 جلد صفحہ 185، ابن ابی شیبہ کی 5ویں جلد صفحہ 237۔ امام ابن قیم نے فرمایا ہے کہ جس میں بچے کے لیے مصلحت اور خیر خواہی کا پہلو زیادہ ہو اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اگر باپ کے مقابلے میں ماں زیادہ صحیح تربیت اور حفاظت کر سکتی ہو اور غیرت مند عورت ہو تو ماں کو باپ پر ترجیح دی جائے گی۔ اسی صورت میں قرعہ اندازی یا اختیار میں سے کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ بچہ تو کم فہم و کم عقل اور نادان و ناعاقبت اندیش ہوتا ہے۔ ماں باپ میں سے جو بچے کا زیادہ خیال رکھنے والا ہو بچہ اسی کے حوالے کر دیا جائے۔ ہاں، اگر ماں سے زیادہ باپ میں یہ اوصاف موجود ہوں تو بچہ باپ کے حوالے کر دیا جائے، پھر وہی اس کی تربیت کا ذمہ دار ہوگا۔ شریعت اس کے علاوہ کسی چیز کی محتمل نہیں ہو سکتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، سورۃ تحریم آیت نمبر 6۔ پس جب ماں اسے مکتب و مدرس میں چھوڑتی ہو اور اسے قرآن سکھاتی ہو اور بچہ کھیل کود اور اپنے ساتھیوں سے میل جول کو ہی ترجیح دیتا ہو اور اس کا والد اسے ان کاموں کی اجازت دیتا ہو تو ماں ہی اس کی زیادہ مستحق ہے۔ اختیار اور قرعہ کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح اس کے برعکس اگر والدین سکھاتا ہو اور ماں کھیل کود کی اجازت دیتی ہو تو باپ زیادہ مستحق ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، امام شوکانی، امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس رائے کو ترجیح دی ہے۔ حدیث نمبر 4، وعن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم۔
رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا فیصلہ اس کی خالہ کے حق میں فرمایا، اور فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجہ میں ہوتی ہے۔ پانچویں حدیث، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حدیث علی رضی اللہ عنہ فقال والجاریۃ عند خالتها فإن الخالۃ والدۃ، اور احمد نے اس حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والجاریۃ عند خالتها، لڑکی اپنی خالہ کے پاس ہوگی، کیونکہ فإن الخالۃ والدۃ، کیونکہ خالہ والدہ کی مانند ہے۔ تو اس حدیث میں ابنت حمزہ تا کے الفاظ آئے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اس بچی کا نام امارہ تھا۔ کیا نام تھا؟ بلند آواز سے بولے، امارہ تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے اس کا نام امامہ تھا، اور اس کی کنیت ام فضل تھی، اور اس کی خالہ کا نام اسمہ بنت امیس تھا۔ یہ حدیث مکمل یوں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے درمیان حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی کفالت کے سلسلے میں جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا زیادہ حقدار میں ہوں کیونکہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے۔ زید رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میری چچا زاد ہے اور اس کی خالہ بھی میرے نکاح میں ہے، اس لیے میں اس کا زیادہ مستحق ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ فرما دیا، کیونکہ بچی کی خالہ ان کے نکاح میں تھی۔ اللہ اکبر۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ماں فوت ہو جائے یا دوسری شادی کر لے تو پھر بچوں کی پرورش کی زیادہ حقدار خالہ ہوگی۔ امام شوکانی نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 6، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آتا احدکم خادمہ بطعامہ فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين متفق عليه واللفظ للبخاری۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میری بات اختتام کی طرف آ رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آتا احدکم خادمہ بطعامہ، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کا کھانا لے کر آئے، فإن لم يجلسه معه فليناوله، تو اگر وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر نہ کھلائے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ اکبر۔ فَلْيُنَاوِلُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، لقمتین، تو اسے ایک یا دو لقمے ہی دے۔ واللفظ للبخاری، یہ بخاری مسلم، اور یہ لفظ بخاری کے ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک جو کھانا خود کھائے اسی میں سے کچھ غلام کو بھی کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ خادم کو اپنے خاص کھانے میں سے پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں، البتہ افضل ضرور ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا اسلام امیر غریب، قوی ضعیف اور گورے کالے سب میں مساوات کا علم بردار ہے۔ حدیث نمبر 7، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عذبت امرأة فی ہرۃ، اللہ اکبر، حتی عذبت امرأة فی ہرۃ سجنتها حتی ماتت فدخلت النار فیہا لا ہی اطعمتها وسقتها اذ ہی حبستها ولا ہی ترکتها تأکل من خشاش الارض، متفق علیہ۔ فی ہرۃ، بلی کی وجہ سے، سجنتها، اس نے اسے قید کر رکھا تھا یا باندھ رکھا تھا، خشاش حشرات، الارض یعنی کیڑے مکوڑے وغیرہ،
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال عذبت امرات فی ہرۃ، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، سجنتھا، اس نے اسے قید کر رکھا تھا، حتی ماتت، حتیٰ کہ وہ مر گئی، فدخلت النار فیہا، اور اسی وجہ سے وہ آتش جہنم میں داخل ہو گئی، لاکیہ اطعمتھا، جب اس نے بلی کو قید کر رکھا تھا، ٹھیک ہے، اطعمتھا، وہ نہ اسے کھلاتے پلاتے تھی، ٹھیک ہے، اطعمتھا وسقتھا اذ ہی حبستھا، اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑتے تھیں، ولا ہی ترکتھا تاکل من خشاش الارض، کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لیتی، بخاری اور مسلم۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کا خرچہ ان کے مالکوں پر واجب ہے۔ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ نے فرمایا ہے کہ علماء نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ مویشیوں کے مالکان پر ان کی خوراک کا بندوبست کرنا لازم ہے، اگر وہ ایسا کرنے سے عاجز ہوں تو پھر ان پر انہیں فروخت کر دینا، اجرت پر دینا یا ذبح کر دینا لازم ہے، کما فی توضیح الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ 72۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔